پہلی تراویح پارہ نمبر 1 کا خلاصہ۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس قرآن کریم کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ سورۃ فاتحہ کی حیثیت قرآن کے دیباچہ کی بھی ہے اور خلاصہ کی بھی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، لوگو آؤ تعریف کرے اس رب العالمین کی جس کا نظام ربوبیت حیرت انگیز، اور وہ اللہ خود تمام خوبیوں، بڑائیوں اور اچھی صفتوں کا بھی مثال نمونہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی اور فرمان برداری کرتے ہیں اور اپنی ساری ضرورتوں میں صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے مستقل ہدایت اور ضابطۂ حیات ہے۔ جو لوگ فرمایا انکار حق کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے دلوں اور کانوں پہ مہریں لگا دی ہیں اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو زبان سے تو ایماندار ہونے کا مدعی ہے مگر دل سے مومن نہیں۔ یہ لوگ اللہ اور بندگان خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے تئیں خود فریبی کا شکار ہے۔ افسوس کہ یہ دو رنگی چال چلنے والے اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو تم صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، قرآن مجید سے منہ موڑ کر اللہ سے تعلق نہ بگاڑو۔ اگر تم اس قرآن مجید کو کلام اللہ کے بجائے کسی انسان کی کتاب سمجھتے ہو تو اس کا فیصلہ بہت ہی آسان ہے کہ تم بھی انسان ہو، سب مل کر اس جیسی صرف ایک صورت ہی بنا لاؤ، مگر ہم دعوی سے کہتے ہیں کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آدم اور اولاد آدم کو اس کرۂ ارضی پر، اس سطح زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کر کے اسے نصیحت کی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہنا، دیکھو تمہیں عزت جب ہی ملے گی جب تم میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پورے کرو، دین فروشی اور حق پروشی سے گریز کرو، حق صداقت کو جھوٹے من گڑت قصے کہانی اور فرضی حکایتوں کے ساتھ خلط ملط کر کے مشتبہ نہ بناؤ، حق چھپانے سے پرہیز کرو اور نماز زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اگرچہ ان ہدایات پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جن لوگوں کے دل اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے عادی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، لوگو اس دن کے مواخذہ سے بچنے کا سامان کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ کسی قسم کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، پھر اللہ کے نافرمانوں کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وادی سینا میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کر کے ان کی سرکشی کو بیان کیا۔ انجام کار ذلت اور نامرادی ان کی مقدر بن گئی اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی کا نشانہ بن گئے، اور یہ سب کچھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بدولت ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بنی اسرائیل نے کہا ہم نبیوں کی اولاد اور صاحبزادے ہیں، اس لیے اللہ کی پکڑ سے آزاد ہیں۔ فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کسی مخصوص گروہ کے ساتھ جانبداری کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب وہ ہے جو ایمان اور نیک عمل سے آراستہ ہے۔ ثم قست قلوبکم، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل نرم نہیں ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود
اس میں تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، عذاب جہنم سے نجات کسی قوم کی میراث نہیں، بلکہ جو بھی برائی کرے گا اسے سزا اور عذاب ہوگا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ وہ لوگ کتنے برے لوگ ہیں، فرمایا، جو اللہ کی کتاب قرآن کے بعض احکام مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ حیاتی دنیا میں یعنی دنیا کی زندگی میں رسوا اور ذلیل ہوں گے اور قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب کا لقمہ بنیں گے۔ افکلما جاءکم رسول، بعض دیندار لوگ ایسے بھی ہیں جو احکام ان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، انہیں دل و جان سے تسلیم کیا، اور جو احکام ان کی خواہش کے مخالف ہوئے انہیں رد کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ماننا چاہیے، اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن اور جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجات صرف ہمارا حق ہے۔ حال یہ ہے کہ دنیاوی زندگانی پر مشرکوں سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم چھوڑ کر سحر، جادو، تعویذ، گنڈوں اور ٹونوں ٹوٹکوں جیسی شیطانی تعلیم اور مشرکانہ عملوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص اپنا دین ایمان بیچ کر جادوگری کا خریدار بنتا ہے اور سفلی اور شیطانی عملیات حاصل کرتا ہے، وہ اپنی عاقبت کو تباہ اور برباد اور آخرت کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مسلمانوں، یہودیوں کے مخصوص الفاظ بولنے، بری عادات اور اطوار اپنانے، ان کے وضع قطع اختیار کرنے، چال ڈھال اور دیگر تمام کاموں میں مشابہت روا رکھنے سے پرہیز کرو۔ فرمایا، عفو درگزر کو مقصد حیات بناؤ، زندگی کا مقصد بناؤ، نماز زکوٰۃ کی ادائیگی کرو کہ جنت کے حصول کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سطح زمین پر سب سے بدترین گروہ وہ ہے جس کے دلوں میں مسجدوں کا احترام اٹھ گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو ڈھا کر ویران کر دیں۔ فرمایا، اصل مومن وہ ہے جو قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور دعائے ابراہیم بیان کی، اے اللہ، اس سرزمین مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری خطا و کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ صبغت اللہ، یاد رکھو، محض بزرگوں کا نام لینے یا ان کے ساتھ کسی قسم کا روحانی یا جسمانی نسب جوڑنے سے کوئی نجات نہیں پا سکے گا، بلکہ نجات کے لیے ان جیسے اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے جیسے صحابہ اعمال کرتے تھے، ان جیسے بن جاؤ۔ لہذا تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس کے رنگ سے بڑھ کر دنیا کا کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ پارس سے یقول السفہاء شروع ہے، پارس سے یقول السفہاء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مسلمانوں، جس طرح تمہارے قبلے کو یعنی بیت اللہ کو مرکزی توحید قرار دیا ہے، اسی طرح تم کو ایک اعلیٰ درجہ امت بھی بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے حق و صداقت کے چشمدید گواہ رہو اور اللہ کا رسول تمہارا ہادی اور رہنما ہو۔ فرمایا، یاد رکھو، اگر تم قرآن مجید سے منہ موڑ کر منکرین حق کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ظالم و نافرمان کہلاؤ گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، مسلمانوں، اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا اور دعائے ابراہیم کے مطابق تم کو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ کا پیرو بنایا تاکہ تم باہم متحد رہو۔ تم اپنے محسن حقیقی کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہر دم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو اور کفران نعمت سے بچتے رہو، یعنی اللہ کی نعمت کی ناشکری سے بچتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، دین و دنیا کی کامیابی کے لیے مختلف قسم کی مشکلات و آلام سے دوچار ہونا لازمی ہے۔ مشکلات میں تم صبر، رضا اور نماز و دعا کے ذریعے اپنے اللہ سے مدد حاصل کرو
اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں بلکہ حیات جاویداں پاتے ہیں، لیکن اے لوگو تم اس زندگی کی حقیقت سے ناآشنا ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی والہانہ محبت و عقیدت کا محور اور مرکز صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس روز نہ کسی کا مال و اسباب کسی کے کام آئے گا، نہ عزیز و اقارب ساتھ دیں گے، نہ ہی نام نہاد مذہبی پیشوا انہیں عذاب الہی سے چھڑا سکیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی پیروی کرو، اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسموں اور خاندانی روایات کی اندھی تقلید کی بجائے شریعت اسلام پہ عمل کرو۔ جو لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر حق چھپاتے ہیں، احکام دین کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کے دہکتے ہوئے شعلے بھر رہے ہیں۔